السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں آج ان لوگوں کو مینشن کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کی راہ کے لیے خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ سراسر دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ دکھاوے کی عبادت، دکھاوے کی نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں کو جو دکھانا، شو کرنا، یہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں یہ ہمارے کسی فائدے کے لیے نہیں ہیں۔ نیکی کوئی ایسی چھپ کے کر جاؤ کہ جس کا آپ کو اجر بھی ملے، اور وہ ایسی نیکی ہو کہ وہ ساری زندگی اس کا اجر آپ کو ملتا رہے، ایسی نیکیاں کریں۔ آج کل کے لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ لوگوں کو جوتیاں دیتے ہیں، جیکٹیں دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، ان کو کام دلواتے ہیں، لیکن وہ ویڈیو بناتے ہیں، جی یہ دیکھیں، یہ ہم اس کو پھل دے رہے ہیں، ہم اس کو ان کا راشن دے رہے ہیں، ہم ان کو کپڑے دے رہے ہیں، یہ بیچارے غریب تھے، یہ بیچارے یتیم تھے، ہم نے ان کو کاروبار دیا ہے، ہم نے ان کو اتنے پیسے دیے ہیں۔ ویڈیو بناتے ہیں، ان کی فوٹو کھینچتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، کسی نہ کام کی آپ کا یہ جو بزنس ہے نا، جس میں سے آپ خیرات نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، لیکن وہ آپ شو کرتے ہیں لوگوں کے آگے، وہ لوگوں کے آگے آپ ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم یہ اس کو دے رہے ہیں۔ ایسیاں نیکیاں کر جاؤ، چھپ کے کر جاؤ کہ ساری زندگی اس کا اجر ملتا رہے۔ یہ دکھاوے کی نیکی نہ کریں۔ یہ جو لوگوں کو بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں غریب کہ وہ ویڈیو کے اندر نہیں آنا چاہتے، ان کو شرم آتی ہے، لیکن وہ اس لیے آ جاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں راشن کی ضرورت ہے، ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، ہمیں جوتوں کی ضرورت ہے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ان کو اس لیے وہ ویڈیو کے اندر آ جاتے ہیں۔ چلو کسی نہ کسی بہانے ہمیں مل تو رہا ہے، لیکن میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو ویڈیو بناتے ہیں، لوگوں کو چیزیں تو سب کچھ دیتے ہیں لیکن ویڈیو بنا کر وہ لوگوں کے آگے تذلیل کرتے ہیں۔ ان کے بھی کوئی رشتہ دار، ان کے بھی کوئی برادری، ان کے بھی کوئی دوست احباب، ان کے بھی کوئی تعلق والے ہیں جو ان کی ویڈیو دیکھتے ہوں گے۔ دیکھیں جی، وہ ایسے شاید وہ لوگوں کو نہ ظاہر کرتے ہوں کہ ہم گھر میں ایک ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں اور ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھاتے، لیکن ان کو ضرورت ہے، آپ ان کے گھر گئے ہیں اور آپ ان کی ویڈیو بنائیں گے تو یہ بہت شرم والی بات ہے۔ یہ دکھاوا جو ہے یہ میرے رب کو نہیں پسند، دکھاوا میرے اللہ کو نہیں پسند۔ اگر آپ نے نیکی کرنی ہے تو چھپکے سے کریں نیکی، وہ ایسے چھپکے کہ اب کئی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ لوگوں کے سب کے سامنے مسجد میں پڑھتے ہیں نا، وہ مسجد وہ جو عبادت ہے وہ مسجد کے اندر ہے، وہ ایک مقرر ٹائم پر اللہ نے وہ ہمیں عطا کی ہے۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ پیچھے سارے ہوتے تھے نماز۔ یہ جو نماز ہے یہ مل کر پڑھا کریں۔ اس میں ہم یہ جس چیز کا ہمیں حکم ملا ہے کہ مل کر جماعت کے ساتھ پڑھیں، وہ ہم نہیں پڑھتے۔ جس چیز کا ہمیں حکم ہے کہ یہ بات غلط ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں جی۔ اس میں ہمیں خوشی تب ہوتی ہے جب تک ہم وہ کام نہ کر لیں، جب تک ہم دکھاوا نہ کر لیں۔ میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ مال تو دے رہے ہیں، آپ راشن تو دے رہے ہیں، آپ کپڑے تو دے رہے ہیں، آپ جوتیاں دے رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے کپڑے، جوتیاں، یہ کسی نہ کام کے ہیں۔ ایسے اور نیکیاں ایسی کریں کہ جو آپ کی ساری زندگی جس کا آپ کو اجر ملتا رہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں قبرستان میں کھڑا ہوں، یہ کوئی باغ نہیں ہے، یہ امرود لگے ہوئے ہیں، ٹوٹل لائن میں امرود لگے ہوئے ہیں۔ یہ قبرستان ہے، ہر قبر کے اوپر انہوں نے ایک امرود کا پودا لگایا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھیں گے، شاید آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انہوں نے ٹوٹل امرود لگائے ہیں ہر قبر کے اوپر۔ یہ ہر قبر کے اوپر انہوں نے امرود لگائے ہیں، ہر قبر کے اوپر انہوں نے پھل لگایا ہے، انہوں نے ہر قبر کے اوپر ہریالی لگائی ہے۔ اور دوسری بات یہ، ان کے قبرستان یہ دیکھیں، یہ آپ جدھر تک آگے جائیں گے سامنے سے دھوپ پڑ رہی ہے اس لیے صحیح پودے نظر نہیں آ رہے۔ ہر قبر کے اوپر ایک انہوں نے پھل کا پودا، ایک ہریالی لگائی ہوئی ہے۔ اس طرح کے کام کر کے جائیں، کوئی فلٹر پلانٹ لگوائیں،
کوئی اس طرح کی چیزیں کریں جو خفیہ ہوں، خفیہ چیزیں کریں کہ جس کو آپ کو بس اجر ملتا رہے۔ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہم مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ میرے نبی نے آج تک دکھاوا نہیں کیا، آج تک میرے نبی نے کسی کو تذلیل نہیں کیا، آج تک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ نبی پاک کے راستے پہ ان کے قدم کے پیچھے اللہ ہمیں چلائے، ان کے قدم کے پیچھے چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کی ہر بات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب یہ ختم ہو جائے، اس لیے کوئی ایسا کام کر کے جائیں، اس لیے کوئی ایسا کمال کر کے جائیں جو ساری زندگی آپ کے کام آئے، جو ساری زندگی جس کا آپ کو اجر ملتا رہے۔ جنت میں جائیں تو وہ آپ کو پتہ بھی نہ ہو، آپ کو معلوم بھی نہ ہو، آپ کے ذہن و دماغ میں بھی نہ ہو کہ ہم نے یہ اجر کیا تھا تو اس کا اتنا بڑا ہمیں پھل ملا ہے۔ ایک سبحان اللہ پڑھے نا، ایک سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ ایک سبحان اللہ پڑھے نا تو اللہ کہتا ہے کہ بندہ میں بھی تیرے سارے گناہ پاک کر دیتے نے، تینوں معاف کر دیتا ہے۔ ایک اگر ہم سبحان اللہ پڑھیں تو ایک سبحان اللہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ 100 سال جنگلی گھوڑا بھاگتا رہے، رکے نہ ایک سیکنڈ بھی، 100 سال جنگلی گھوڑا بھاگتا رہے تو وہ اس درخت کا سایہ نہ ختم ہو، اتنا اجر ہے ایک سبحان اللہ پڑھنے کا۔ اس لیے ذکر و اذکار کیا کریں، استغفار کیا کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کس ٹائم آ جائے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے رب سے، اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ایک ہمارا اللہ ہے، اور نبی پاک کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہمیں اللہ رب العزت اپنی اطاعت کرنے کی اور اپنے آپ سے، اللہ سے ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھنا، لاسٹ تک دیکھنا۔ میری کوئی ایسی ویڈیو نہیں جس کے اندر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، جس کے اندر میں نے کسی کو تکلیف دی ہو۔ اگر یہ بھی ویڈیو اگر میں نے بنائی ہے، یہ اس لیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، ان کو پتہ لگ جائے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ اور پیارے بھائیوں، اللہ پاک ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو میں معاف نہیں کروں گا۔ شرک کا مطلب یہ کہ رب کے سوا کسی اور کو سجدے کرنا، قبروں پہ سجدے کرنا، مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا، رب کے سوا کسی اور سے مانگنا کہ ہمیں یہ عطا کر دے، ہمیں یہ نوکری عطا کر دے، ہمیں اولاد دے دے۔ پیارے بھائی، اولاد دینے والا بھی اللہ، مال دینے والا بھی اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ، سب کچھ عطا کرنے والا ہے اگر تو ہمارا اللہ رب العزت ہے، اور ہمیں کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی بندہ کچھ عطا نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ کی ذات کے علاوہ صرف اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، ہر چیز میں کامیابی ہو جائے گی اگر اللہ کو ماننے والے بن جائیں گے۔ آج کا یہ ولاگ میں ادھر ہی مکمل کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، آپ کی ہر اچھی خواہش پوری کرے، اللہ پاک آپ کو سکون عطا فرمائے، ہر پریشانی دور فرمائے، اور اللہ حافظ، اللہ حافظ۔